بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو عورت کے نان و نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ تعلقات بغیر محبت کے تو قائم رہ سکتے ہیں مگر بغیر احترام کے نہیں۔ لوگ برے نہیں ہوتے، بس آپ کے مطلب کے نہیں ہوتے، اس لیے برے لگتے ہیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ کمزور لوگ بتلا لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ پاک سمجھا دیں گے۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ عورت کے بدن سے پیدا ہو کر عورت کو حقیر اور کمتر سمجھنے کا جواز میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ دل سے اترا ہوا شخص کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو ہزاروں دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ خوشی ایک واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے کو ناسمجھ جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ
دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے۔ چاہے علم ہو، دولت ہو، تقوی ہو، شہرت ہو یا عزت، انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے کمان سے نکل پڑا ہے۔ خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا ثابت نہ کریں۔ انسان کا رد عمل کسی بھی صورتحال کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اب اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ جذبات سے کام لیتا ہے یا عقل سے۔ اگر سماج کا اپنا کوئی اخلاقی معیار نہ ہوتا تو کامیابی ایک خطرہ ہے۔ جھوٹوں میں شہرت حاصل کرنا بدنام ہونے کے مترادف ہے۔ اگر ماحول گندا ہو تو کامیابی کی تمنا انسان کے لیے ایک خطرہ ہے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ جب انسانوں کا گھر سامان سے بھرا ہوا ہو، دل تمناؤں سے بھرا ہوا ہو، پیٹ خوراک سے بھرا ہوا ہو، تو ایسی حالت میں ذہن کا خالی ہونا لازمی ہے۔ مسلمانوں میں تبلیغ نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ 99% ناکامیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہیں عذر پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تقدیر مزاج پیدا کرتی ہے، یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ الفاظ سے بات سمجھ میں نہیں آتی، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں، لہجے میں ہوتا ہے۔ تم زندگی کے راستے پر خار بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری اپنی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ عورت کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو۔ مردانگی یہ نہیں کہ کتنی پھنسا سکتے ہو، مردانگی تو یہ ہے کہ ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ جہاں پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوں گے وہیں رحمت ہوگی۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔